السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الفجر کی تلاوت کریں گے۔ اس سورت میں 30 آیات اور ایک رکوع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو پر حروف اور قلقلہ والے حروف کے بارے میں گائیڈ کریں گے۔ امید کرتا ہوں قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آئیے ہم قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ والفجر، ہم نے یہاں پر جیم پر قلقلہ صغریٰ کرنا ہے۔ یاد رہے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ جب بھی یہ حروف ساکن ہوں گے تو ان پر ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر، یہاں پر پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہاں پر ہم نے وقف کیا، عشر را کو ساکن کر دیا، دو زیر کی تنوین کو وقف میں ہم جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ جب ہم واو کے ساتھ اسے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ لفظ جو ہے وہ را واو دو زیر ریوں کی آواز دے گا۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آیا تو ہم یہاں پر ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، پھر پڑھ لیجئے وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ یاد رہے جب بھی ہم واو کی ادائیگی کریں گے یا پیش کو پڑھیں گے تو ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اگر ہونٹ گول نہیں ہوتے تو پھر ادائیگی بھی غلط ہو جاتی ہے۔ آئیے مزید ایک آیت پڑھتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، هل في ذلك قسم لذی حجر، یہاں پر بھی جیم پر ہم قلقلہ صغریٰ کرتے ہوئے ادائیگی کریں گے۔ دو زیر کی تنوین کو وقف میں ہم جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں تو را کو اور جیم کو حا کے ساتھ زیر دے کر ملائیں گے۔ حا جیم را زیر حجر، دو زیر جو ہیں یہ جزم سے کنورٹ ہو جائیں گی۔ هل في ذلك قسم لذی حجر، هل في ذلك قسم لذی حجر۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، یہاں پر دو زیر کو ہم نے وقف میں جزم سے کنورٹ کرنا ہے تو وقف کی صورت میں ہم نے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، یہاں پر ہم نے قلقلہ تو کرنا ہی ہے۔ ساتھ میں ایک اور بات میں آپ کو واضح کر دوں، بظاہر یہاں پر کوئی مد نہیں ہے الف پر، لیکن عین الف زبر آ الف مدہ ہے اور اس کے بعد سکون عارضی ہے۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب بھی سکون عارضی ہو تو مد عارض کرتے ہوئے اسے ہم کچھ زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ بعاد ارم ذات العماد، یہاں پر غور کیجئے گا، یہاں پر ہم زا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔
إرم ذات العماد. جب بھی آیت مکمل ہو اور اس کے بعد پہلا حرف الف ہو اور دوسرا لام ہو تو خالی الف پر ہم زبر لگا کر پڑھتے ہیں. حمزہ لام زبر ال بن جائے گا. التی لم یخلق. قاف کو ہم نے پر بھی کرنا ہے اور ساکن ہونے کی وجہ سے ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے. یاد رہے قاف حرف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے یعنی پر پڑھا جاتا ہے اور قلقلہ حروف میں اس وقت شمار ہوتا ہے جب یہ جزم والا ہو یعنی یہ ساکن ہو. تو پھر ہم اس کو قلقلہ اور پر دونوں طرح سے اس کی ادائیگی کریں گے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ جو آواز ہوتی ہے نا د، یہ آواز قلقلہ کی آواز ہے. فی البلاد. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا. با اور صاد کو ہم نے ملانا ہے. یہ واو الف الف اور لام 4 حروف بالترتیب جو ہیں یہ سائلنٹ رہیں گے. آئیے اسے دوبارہ پڑھتے ہیں. جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اب اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. یاد رہے یا خالی ہے ہم نے زال کو لام کے ساتھ ملانا ہے. ذی الاوتاد. الف مدہ کے بعد سکون عارضی ہوگا. اس پر ہم قلقلہ بھی کریں گے اور اس کے عارضی سکون کی وجہ سے ہم نے یہاں پر مد عارض کرتے ہوئے لمبا کرنا ہے. بظاہر یہاں پر کوئی مد نہیں ہے. اگلی آیت جہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے وہاں پر بھی یہی فارمولا ہوگا, اس سے آگے بھی یہی فارمولا ہوگا. آئیے اب ہم آگے مزید پڑھتے ہیں. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ہم نے یہاں پر وقف کرتے ہوئے الٹا پیش کو جزم سے کنورٹ کیا ہے. تو یہاں پر ہم نے ایک بار اب اعادہ کرنا ہے یعنی پیچھے ملا کر پڑھنا ہے. تو ہم یہاں پر یہ الٹا پیش کو لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے
और अगले लफ्ज़ को मिलाकर आयत मुकम्मल कर देंगे। फ़अक्रमहू वनअमहू फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। काफ बारीक करेंगे, अक और नहीं करेंगे, अक्रमन। याद रहे हम मीम शद्दीद और नून मुशद्दिद में हमेशा गुन्ना करते हैं। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम। कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम। ज़बर को हम वक़फ़ में जज़म से कन्वर्ट कर देते हैं। वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। वतअकुलून التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا जम्मा। अब हमने यहाँ पर वक़फ़ करके अलग पढ़ा और यहाँ से अलग पढ़ा। अब यहाँ पर हम मीम को वाव के साथ दो ज़बरें देकर मिलाकर पढ़ेंगे। अक्लल्लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। अब यहाँ पर हम मिलाकर पढ़ेंगे इसे। अगर हमने यहाँ पर वक़फ़ कर दिया और मिलाना भी नहीं चाहते तो फिर क्या करेंगे, इस वाव की शद जो है इसको भी हम स्किप कर देंगे। वजअ पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं। दक्का दक्का वजअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। याद रहे दो ज़ेर की तनवीन के बाद या दो ज़बर या दो पेश की तनवीन के बाद जब भी हरफ बा आएगा तो इस तनवीन की नून को हम मीम से बदल देंगे। यानी जाल दो ज़ेर जिन की आवाज़ बननी थी तो इसके आखिर में नून आता जिन, लेकिन हमने इस नून जो आखिर में आया है उसकी आवाज़ को, तनवीन की नून की आवाज़ को हमने मीम से कन्वर्ट किया। उसकी वजह क्या बनी है, ये बा। तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे यौमइज़िन
جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. کھڑی حرکات کے بعد جب بھی ہم حمزہ دوسرے کلمے میں دیکھتے ہیں تو پھر اسے مد منفصل کرتے ہوئے ہم کچھ زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. آگے ہم نے یہاں پر وقف کر دیا، احد پڑھا ہے، لیکن اگر ہم وقف نہیں کرنا چاہتے تو دال واو دو پیش دوں کی آواز دے کر اسے ملا کر آگے پڑھ دیں گے. لیکن ہم نے وقف کر دیا ہے تو اب کیا کریں گے، ہم آگے پڑھنا ہے تو اس واو کی جو شد ہے اس کو بھی ہم سائلنٹ کریں گے اور واو زبر وا ڈائریکٹ پڑھتے ہوئے آگے پڑھیں گے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. ہماری 26 آیات مکمل ہوئی. آگے ہم نے 27ویں آیت پڑھنی ہے اور 28ویں کے شروع میں آپ دیکھ لے ہیں میں نے لفظ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں ضرور سمجھیے گا، توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. اس کا فارمولا کیا ہے پڑھنے کا، آئیے سمجھتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. جب بھی پہلا حرف الف ہو آیت مکمل ہونے کے بعد اور اس کے بعد لام کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، لام کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ساکن ہے تو یہ کوئی حرکت نہیں ہے، یہ علامت ہے. تو یہاں پر اگر زبر یا زیر ہوتی تو ہم الف کے نیچے بھی زیر لگا دیتے. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ الف خالی ہے اور دوسرا حرف ساکن ہے، تیسرے حرف کو دیکھیں گے. اب یہاں پر کیا لگے گا، آئیے سمجھتے ہیں کہ تیسرا حرف جو ہے وہ حرکت ہے زیر کی. اب یہاں پر الف یا لام ہوتا، الف کے بعد لام ہوتا تو زبر آتی، اور الف کے بعد لام نہیں ہے تو کوئی اور حرف ہے. اب ہم کیا کریں گے، زبر یا زیر ہو تو زیر لگا کر پڑھیں گے تو یہ بنے گا ارجعی، یعنی زیر ہے تو زیر لگا کر پڑھیں گے. زبر ہوتی تب بھی ہم زیر لگا کر پڑھتے، لیکن اگر پیش ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، زبر یا زیر کے علاوہ پیش آ جائے تو پھر اس پیش کو ہم پلس کرتے ہیں اور الف پر لگا کر پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فادخلی فی عبادی. فادخلی فی عبادی. فادخلی فی عبادی.
वदखुली जन्नती, वदखुली जन्नती आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ सूरतुल बलद की तिलावत हम सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कुरान पाक सीखने की नीयत से आप हमारे साथ रहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।